چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو مجھے بڑا مسئلہ آ رہا ہے اپنے ملک میں وہ ضرور آپ بات کریں. مولانا رومی، ان سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا کہ قوم تب مرتی ہے. انہوں نے 2 درختوں کا بتایا، ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا بدصورت درخت. جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے قوم مر جاتی ہے. جب قوم ایک اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. دیکھیں، پیسہ چوری ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے، قوموں کے لیے پیسہ آتا جاتا ہے، لیکن جب ایک قوم کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے تب قوم مرتی ہے. اس لیے یہاں جو ظلم ہوا ہے نا ہمارے ملک میں، کہ میں دیکھتا ہوں ایک ہمارے 8-9 ہمارے بڑے بڑے صحافی وہ جا کے عدالت میں چلے گئے کہ جی ایک آدمی جو سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا ہے، جس کو جو ملک سے جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا ہے، جس کے پتہ ہے کہ اربوں روپے باہر پڑے ہیں، یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ، اور وہ کہتے ہیں جی اس کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے. یعنی ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، کہ آپ ملک سے جھوٹ بول کے فرار ہو جائے کوئی فکر نہیں ہے. آپ کے پاس اربوں روپے کی باہر پراپرٹی، آپ جواب ہی نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو سزا ملے گی، اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک پورا فلسفہ ہے اس کے اندر، اور ہمارے سامنے آج آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپے کے کیسز ہیں لوگوں پہ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں NRO دے دو. غریب لوگ جیلوں میں مرے، جنہوں نے گائے چوری کی، بھینس یعنی موٹر سائیکل چوری کیا، وہ تو جیلوں میں چلے گئے. تو جن کے پاس ثابت ہو گیا کہ اربوں روپے انہوں نے اس ملک کے چوری کیے ہیں اور باہر لے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں NRO دے دو. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی تمہارے سے پہلے، جو یہ بڑوں کو، طاقتور کو، ڈاکو کو NRO، اور بیچارے چھوٹے لوگوں کو پکڑے جیل میں. چھوٹے لوگوں کی چوری سے تو ملک نہیں تباہ ہوتا. آپ گائے بھینسیں، یہ موٹر سائیکل اور تھوڑی چوریاں، اس سے ملک نہیں تباہ ہوتا. ملک تباہ ہوتا ہے جب ملک کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں. میں کیونکہ مغرب کو پھر میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں، آپ یقین کریں کہ اگر اس طرح کوئی آدمی وہاں یہ کرتا پبلک کے پیسے سے تقریر کیا، وہ کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا تھا. دیکھیں، یہ جو کرپشن ہے نا، یہ ملک کی سب سے بڑی کینسر ہے، لیکن اس سے کبھی قانون سے نہیں لڑا جاتا. ہاں ہم قانون سے لڑ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم قانونی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن قانون سے پورا معاشرہ لڑتا ہے، کیونکہ معاشرے کا پیسہ چوری ہوا ہوتا ہے. میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا، تو پورا معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. اور تب معاشرہ جیتتا ہے جب ایک تھانے دار یا پٹواری بھی رشوت لیتے ہوئے ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر پتہ چل گیا لوگوں کو. یہ سمجھنے کی بات ہے. جب معاشرے کے اندر ویلیو سسٹم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا جو آدمی اس معاشرے کے پیسے چوری کرے، قانون توڑے، تب وہ معاشرہ جیتتا ہے کرپشن کی جنگ. سنگاپور کے اندر، سنگاپور ہمارے ساتھ ہمارے تھوڑی دیر بعد آزاد ہوا، ادھر ایک پرائم منسٹر آ گیا، وہاں بھی کرپشن تھی. اس نے آ کے، وہ خیر چھوٹا ملک تھا، اس نے آ کے آہستہ 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 اس کو 5-10 سالوں کے اندر اس نے کرپشن پہ قابو پا لیا. لیکن پھر اس نے ایک اس طرح کی اخلاقیات سنگاپور کو دی کہ 15 سال کے بعد اس کے آنے سے اس کے ایک وزیر نے پیسے چوری کیے، کرپشن کی، وہ پکڑا گیا. وہ اور قریب تھا پرائم منسٹر کے، وہ قریب تھا وزیر. جب وہ پکڑا گیا اور اس نے کہا، اس کو جب سزا ہونی تھی،
اس نے خودکشی کر لی. کیوں خودکشی کی؟ اس کو پتا تھا کہ معاشرے میں میری جگہ ہی حیثیت ختم ہو گئی ہے. اب میں نہ میرا رشتہ دار کہیں جا ہی نہیں سکیں گے, معاشرہ میں پوچھے گا نہیں. امریکہ کے اندر ایک برنی میڈوف, ایک نام, اربوں پتی بن گیا, اربوں پتی. اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے. وہ اس کے سارے بڑے بڑے امریکہ کے بڑے بڑے نام اس کو جانتے تھے. وہ پارٹیز ڈنرز پہ جاتا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے اور ایک اور بیوی کے علاوہ 2 بیٹے تھے. وہ پتہ چلا 15-20 سال کے بعد کہ اس نے ایک بہت بڑی کرپشن کی. اب یہ ذرا آپ سنیں کہ کیا فرق ہوتا ہے معاشرے میں, کیسے معاشرہ کرپشن کا مقابلہ کرتا ہے. جب پتہ چلا اس کی بیوی نے اس کو طلاق دی, اس کے ایک بیٹے نے خودکشی کر لی, دوسرا بیٹا غم میں چلا گیا کہ جگہ کوئی نہیں ہے, وہ سٹریس کے اندر ہی مر گیا. یعنی یہ میں صرف اس کو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے خوف ہوتا ہے لوگوں کو, پکڑے گئے تو کیا ہوگا. تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کرپٹ لوگ شام کو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ جا کے ان کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں یہ معاشرے کا حصہ ہے. جب آپ یہ لوگوں کو پیغام ہی نہیں دیں گے کہ یہ بری چیز ہے, تو قانون بنانے سے تو نہیں کرپشن ختم ہوتی. تو میں آپ سے یہاں ہیلپ چاہتا ہوں, کیونکہ اس میں تو بڑا واضح ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک بد کردار آدمی اور ایک نیک آدمی کو ایک ترازو میں تو نہیں, آپ وہ ایک تو نہیں ہے, آپ ان کو ایک طرح تو نہیں ٹریٹ کریں گے. جب آپ سزا اور جزا یا اچھے برے کی تمیز ہی نہیں کریں گے تو برائی میں تو پھر کوئی بری چیز نہیں ہے. شارٹ کٹ ہے, میں پیسہ بنا, میں کیوں محنت کروں جب میں پیسے بنا سکوں. جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ایک جدوجہد کی ہم آغاز کرتے ہیں. یہ کوئی ایک سوئچ آن آف سے ریاست نہیں بنتی, یہ کیریکٹر بلڈنگ کی بات ہے. یہ ایک قوم جب ایک سچائی کی طرف جاتی ہے, اپنا کیریکٹر اٹھاتی ہے, اپنا ذہن چینج کرتی ہے, مائنڈ سیٹ بدلتی ہے, اپنے اندر ایک ایمان رکھتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتے. اور سب سے بڑے یہ جو جھوٹے خدا ہیں, یہ پیسہ ہے کیا, یہ جو لالچ ہے پیسے کی, یہ سب سے زیادہ بڑا بت ہے جس کی پوجا کرتے ہیں. اور وہ جو پیسہ بنا لے, پھر وہ جتنا مرضی بد کردار آدمی ہو اس کو معاشرہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. تو ایک میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں, ذہنی انقلاب کی. اور وہ جب تک آپ سب اس میں شرکت نہیں کریں گے, اس جدوجہد کا حصہ نہیں بنیں گے, وہ اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ.